رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اپنی تمام تر سعادتوں، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اپنی تکمیل کی طرف رواں دواں ہے۔ ویسے ہی یہ مہینہ چند ایام پر مشتمل ہوا کرتا ہے، لیکن اب وہ چند ایام بھی اپنی تکمیل کو پہنچنے والے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رب کائنات ہر عمل کے ثواب کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے صحابہ اکرام اپنی زکوٰۃ، صدقات و خیرات، نفلی صدقات، انفاق فی سبیل اللہ جتنا بھی ہوا کرتا وہ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں عطا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس ان شہر زکاتکم قد حضر، کہ اے لوگوں تمہاری زکوٰۃ کا مہینہ تمہارے اوپر حاضر ہو چکا ہے۔ لہذا جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ جن کے اوپر فرض ہو چکی ہے یا جنہوں نے ابھی ادا کرنی ہے، تو ان کو چاہیے اس مبارک مہینے کے اندر اپنی زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ہر نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا کرتے ہیں۔ دین اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادہ اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ دین اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ پہلا رکن اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ معبود برحق ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، احد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج ادا کرنا اگر اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ عبادات کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل عبادت ہے نماز۔ نماز کے بعد زکوٰۃ یہ دین اسلام کا ایک انتہائی اہم رکن ہے۔ قرآن مجید کے اندر 82 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے فوراً نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔ کہ 82 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ابتدا کے اندر ہی ارشاد فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت سے بھرپور ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اب متقین لوگوں کی صفات کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین یقیمون الصلاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون،
کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو میں اللہ کے اوپر بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو مال میں اللہ نے ان کو دیا ہے اس مال میں سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. متقین لوگوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ یہ ہمارا مال ہے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ متقین لوگوں کی صفت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا کہ وہ لوگ جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور جو مال اللہ نے ان کو دیا اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا یہی لوگ سچے اور پکے مومن ہیں. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور حزن سے محفوظ فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ وہ لوگ جو میں اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد میں اللہ کی راہ میں نیک اعمال کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے میں اللہ نے اجر رکھا ہے اپنے پاس کہ ان کو میں اللہ خود اجر عطا فرماؤں گا. اور قیامت کے دن جہاں پر خوف اور حزن ہوگا، جہاں پر لوگ غمگین ہوں گے، رب کائنات نے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وہ لوگ جو میں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر نہ قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا. یہ ہر قسم کے خوف اور حزن سے محفوظ ہوں گے. ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ ادائیگی زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے صدقہ اور زکوٰۃ وصول کریں، ان سے صدقہ لے کر زکوٰۃ لے کر تطہرہم ان کے مال کو پاک کرے وتزکیہم بہا اور ان سے زکوٰۃ لے کر ان کے نفوس کو بھی پاک کیا کرے، ہر قسم کے گناہوں سے ان کے نفوس کو پاک کر دیا کرے. اور جو بندہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ رب العزت ایسے بندے کے مال کو بے انتہا بڑھا دیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون کہ وہ بندہ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو رب کائنات نے فرمایا فاولئک هم المضعفون ایسے لوگوں کے مال میں اللہ اضافہ کر دیا کرتا ہوں. ایسے لوگوں کا مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے. لفظ زکوٰۃ اس کا لغوی معنی ہے پاک ہونا. ایک معنی پاک ہونا ہے اور ایک معنی ہے اضافہ، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان جب اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو انسان کا مال حلال اور پاک بن جاتا ہے. انسان کا اپنا نفس تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور اگر دوسرا مفہوم مراد لیا جائے کہ زکوٰۃ کا دوسرا مفہوم بڑھانا، اضافہ ہونا،
تو جو بندہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے ایسے بندے کے مال میں اللہ رب العزت اضافہ کر دیا کرتے ہیں، اور صرف مال میں ہی اضافہ نہیں کرتے بلکہ رب کائنات ایسے بندے کے اجر و ثواب کے اندر بھی اضافہ کرتے تھے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ رب العزت اپنی طرف سے اجر و ثواب عطا کیا کرتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں تھی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، رب کائنات نے ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ ہلاکت ہے مشرکین کے لیے۔ مشرکین کون لوگ؟ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور کل قیامت کے دن بھی ہلاکت و بربادی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں اس تباہی اور بربادی کے علاوہ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے جو سزا رب کائنات نے مقرر کی ہے وہ سزا کوئی معمولی سزا نہیں، بڑے سخت عذاب ہے، بڑی سخت سزا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کن لوگوں کو؟ والذین، ان لوگوں کو یکنزون الذہب والفضہ، جو اپنی مال کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، اپنے خزانوں کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، سونے اور چاندی کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فبشرہم، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کیسی خوشخبری؟ رب کائنات نے فرمایا بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباہهم، کہ وہ دن کہ جس دن رب کائنات ان کے اس سونے اور چاندی کو، ان کے اس مال تجارت کو جہنم کی آگ کے اندر تپائیں گے، اور پھر اس تپے ہوئے مال کو ان کی پیشانی کے اوپر، ان کے پہلوؤں کے اوپر، ان کی پیٹھ کے اوپر داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، لو یہ ہے تمہارا مال، اب اس کا مزہ چکھو، جس کو تم دنیا میں سنبھال سنبھال کر رکھتے تھے، آج اس کا وبال تم چکھ لو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت ایک گنجے سام کی شکل میں، یعنی انتہائی زہریلا سام بنا کر ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور بار بار یہی کہتا رہے گا انا مالکا، انا مالکا، انا کنزوکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرے سونا اور چاندی ہوں، میں تیرا مال تجارت ہوں، جس کو تو دنیا کے اندر سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے، آج کیوں تو مجھ سے دور ہو رہا ہے، کیوں مجھ سے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، آ جا میرے پاس۔ ایک گنجے سام کی شکل میں اللہ رب العزت ان کے مال کو ان کے اوپر مسلط فرما دے گا۔ اور جن کے پاس جانور ہیں اور وہ اپنے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، رب کائنات نے فرمایا کہ وہ جانور کل قیامت کے دن اپنے مالکوں کو
50,000 سال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے. صرف اتنا ہی نہیں، اپنے پیروں تلے ان کو رون دیں گے. یہ ان لوگوں کو سزا دی گئی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی تھی، اور وہ جانوروں کی طرح ٹھور کے درخت سے پتے کھا رہے تھے، کانٹے کھا رہے تھے اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے سوال کیا، اے جبریل امین، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی امت میں زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے. یعنی اتنا دردناک عذاب اللہ رب العزت ان کو دیتے ہیں. اور یہ جتنی بھی آیات ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جتنی بھی سزائیں آخرت کے اندر ذکر کی گئی ہے، ان تمام آیات کے اندر، ان تمام احادیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان تمام آیات کے اندر، تمام احادیث کے اندر ان تمام سزاؤں کا اطلاق کفار کے اوپر نہیں ہوتا، بلکہ یہ تمام سزائیں ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، جو نماز ادا کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو ٹال مٹول کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ یہ دین اسلام کا ایک بنیادی اور اہم رکن ہے. من ترک منہن واحدۃ فہو باللہ کافر. اور جو دین اسلام کے ان بنیادی ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دے گا، وہ بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. یہ ساری سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو نماز کو ادا کرتے ہیں، جو روزے تو رکھتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو ٹال مٹول کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ ادا کیا کرو اے ایمان والو. کیوں؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے تمہارا اسلام مکمل ہو جائے گا. جس کا صاف مطلب یہ ہے، ادائیگی زکوٰۃ کے بغیر اسلام نامکمل ہے. یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جہاں پر بے انتہا مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا، وہاں پر منکرین زکوٰۃ کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا تھا. تو صحابہ اکرام نے، حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، آپ ابھی منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا فیصلہ نہ کریں، ابھی تھوڑی نرمی کر لے، کیونکہ آگے ہی بہت ساری مشکلات ہیں. اگر ہم اس معاملے کے پیچھے لگ گئے تو ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اجبار فی الجاہلیہ وغبار فی الاسلام. اے عمر، تو دین اسلام کی قبولیت سے قبل تو بڑا طاقتور تھا، بڑا ہمت والا تھا، اب دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد کیوں بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ کیوں تیری ہمت کم ہو گئی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر اونٹ کو باندھنے والی رسی کو بھی بطور زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اور اگر آج وہ بندہ وہ رسی زکوٰۃ کی ادا نہیں کرے گا تو میں صدیق اکبر ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں، میں ان سے جنگ کروں گا. کوئی بندہ میرا ساتھ دے یا نہ دے، میں ان کے خلاف جہاد ضرور کروں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، کیا ابھی تم میرے جیتے جی دین کے اندر تبدیلی کرنا چاہتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کے فیصلے کیے ہیں، اور جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس استقامت اور جرت کو دیکھ کر صحابہ اکرام نے فرمایا تھا، ان ابا بکر قام مقام الانبیاء. انبیاء کے بعد استقامت ہم نے دیکھی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھی ہے کہ ہر طرح سے مشکلات اور مصائب آن پڑے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے دین کے اندر کمی بیشی نہیں ہونے دی. منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے
کہ اسلام کے رکن زکات پر ایمان رکھنا اور اس کے اوپر عمل رکھنا یہ ہمارے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے. اور اس بات سے ہمیں اس بات کا بھی علم حاصل ہوتا ہے کہ زکات یہ اسلام کی تکمیل ہے. زکات یہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے. زکات یہ تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے. زکات یہ رضا الہی کا ذریعہ ہے. زکات یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. اور زکات یہ بذات خود ایک عبادت ہے. یہ کسی دوسری ہی عبادت کے اصول کا ذریعہ نہیں بلکہ بذات خود ایک عبادت ہے. خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر انسان کی جن کمزوریوں کی نشاندہی فرمائی ہے ان میں سے ایک کمزوری مال کی محبت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انسان کی اس حقیقت کا اظہار اس طرح فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان دولت کی محبت کے اندر بری طرح مبتلا ہو چکا ہے. ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تم لوگ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکے ہو. ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ کہ اے لوگوں تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر امت کے لیے ایک خاص آزمائش ہوا کرتی ہے لیکن میری امت کی خاص آزمائش مال کی محبت ہے. یہ میری امت کی آزمائش ہے مال. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ امت محمدیہ کی سب سے بڑی آزمائش مال کی محبت ہے. سورہ نون 29واں سپارہ اللہ رب العزت نے ایک بڑا سمک آبوز واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص بڑا ہی نیک اور سخی تھا. اس کے پاس ایک باغ تھا. وہ باغ کی پیداوار سے اپنے گھر اور کھیتی باڑی کے اخراجات نکال کر باقی تمام پیداوار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا. اللہ رب العزت نے اس کے مال و دولت کے اندر بڑی برکت ڈال رکھی تھی. جب وہ آدمی فوت ہوا تو اس کی اولاد نے باہم مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو بڑا ہی بے وقوف ہے, اتنی بڑی رقم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتا ہے. اگر ہم اس رقم کو اپنے پاس سنبھال کر رکھے تو چند سالوں کے اندر ہمارا شمار امراء کے اندر ہونے لگ جائے گا. آئندہ اگر ہم یہ ساری مال و دولت اپنے پاس رکھے تو ہم بہت جلد امیر بن جائیں گے, دولت مند بن جائیں گے. چنانچہ جب پھل وغیرہ پک گیا, فصل کاٹنے کا موقع آ گیا تو انہوں نے رات کے وقت آپس میں قسمیں کھائی کہ ہم صبح کے وقت اندھیرے کی حالت میں چلے جائیں گے اور جا کر باغ میں پہنچ جائیں گے اور سارا پھل اتار کر لے آئیں گے تاکہ کسی سائل اور محتاج کو خبر ہی نہ ہو. حسب پروگرام سب پچھلی رات گھر سے چھپکے چھپکے نکلے. جب وہاں پر پہنچے تو پہنچ کر حیران رہ گئے کہ لہلہاتا ہوا باغ, سرسبز و شاداب باغ, پھلا پھولا باغ, اچانک جا کر دیکھتے ہیں تو وہ جل کر خاکستر ہو چکا ہوتا ہے. پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید ہم کسی غلط جگہ پر آ گئے ہیں, لیکن جب ہوش و حواس واپس آیا تو انہوں نے یقین آ گیا کہ یہ واقعی ہمارا ہی باغ ہے. تب انہیں اپنے جرم کا احساس ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. ان الفاظ میں ملامت کرنے لگے کہ رب کائنات نے فرمایا قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین, ہائے کاش ہم یہ سرکشی نہ کرتے. ہمارا باپ اللہ کی راہ میں جو مال تقسیم کیا کرتا تھا ہم اس مال کو اپنے پاس سنبھال کر نہ رکھتے, یہ سوچ اپنے ذہن میں نہ لے کر آتے تو آج ہمارا باپ صحیح سلامت اپنے جڑوں کے اوپر کھڑا ہوتا. لیکن جب یہ سرکشی ہمارے ذہنوں کے اندر آئی تو رب کائنات نے ہمیں اس سرکشی کی سزا دی کہ ہمارا وہ لہلہاتا ہوا باغ اچانک چل کر خاکستر ہو چکا. اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے پر انتہائی مختصر سا تبصرہ فرمایا اور انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر وہ اس آیت کے اندر غور و فکر کرے. رب کائنات نے فرمایا کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون, کہ یہ عذاب تو دنیا کا عذاب تھا, جو بندہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا یہ عذاب دنیا کا عذاب ہے.
والا عذاب الآخرتی اکبر، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ دنیا کا عذاب میں تمہارا مال و دولت جس کو تم سنبھال کر رکھتے ہو، میں اللہ اس مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں جس مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا عذاب ہے، کاش تم جان لو۔ قرآن مجید کے اس واقعے سے یہ اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ دولت انسان کی کتنی بڑی آزمائش ہے۔ سورہ نون کے بے شمار کردار آج بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں، جو محض دولت اور دین کی وجہ سے، دولت اور مال کی حفظ کی وجہ سے اپنے دین اور ایمان کا خیال نہیں کرتے، اپنے دین کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ یہ مال کی محبت ہے کہ انسان کے اندر بخل، حرص، لالچ، خود غرضی، سنگ دلی جیسے اخلاق رذیلہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم دیا کرتے تھے کہ اے صحابہ اکرام، جو مال تمہارے پاس ہو اس مال کو اللہ کی راہ میں تقسیم کیا کرو، کیونکہ یہ مال کی محبت جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان خود بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر، یہ مال کی محبت انسان کو ہلاک کر چکی ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبروں تک جان پہنچے۔ یہ مال کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے، اور وہ امت محمدیہ کی سب سے بڑی آزمائش یہ مال ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں بے انتہا مال دیا کرتے تھے، اپنے پاس کچھ نہ بھی ہوتا پھر بھی اللہ کی راہ میں مال دیا کرتے تھے۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑا سخت بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری اپنے تمام گھروں کے اندر آدمی بھیجا کہ ہر گھر سے یہی جواب ملا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم ان کو کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے عرض کیا، فرمایا کہ اے صحابہ اکرام، کون ہے وہ بندہ جو آج کے دن اس بندے کی مہمان نوازی کرے، اس بندے کو اپنا مہمان بنا لے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بندے کو آج کے دن میں اپنا مہمان بناتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کر جاتے ہیں اور جا کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں اور ہم نے ان کو کھانا کھلانا ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے صرف چند ٹکڑے روٹی کے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے لگے کہ اے زوجہ، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، ان کو کوئی بہانہ لگا کر، ان کو کوئی کہانی سنا کر ان کو سلا دینا، اور وہ جو چند ٹکڑے روٹی کے تمہارے پاس پڑے ہیں ان کو ایک ٹیبل پر سجا دینا۔ جب میں اور وہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ جائے تو تم چراغ کو بجھا دینا، میں اپنے منہ کو ہلاتا رہوں گا، اس کو یہ لگے گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ اس طرح وہ مہمان اپنا پیٹ بھی بھر لے گا اور اس کی مہمان نوازی بھی ہو جائے گی۔ دونوں نے ایسے ہی کیا، مہمان نے اپنا پیٹ بھر لیا اور خوب سیر ہو کر کھا لیا۔ صبح کے وقت جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی بارگاہ رسالت میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں میاں بیوی کے عمل سے رب کائنات اتنے خوش ہوئے ہیں، اتنے مسکرائے ہیں کہ رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن کا نزول فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ اپنی جانوں سے زیادہ لوگوں کی جانوں کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے ہیں۔ اپنے پاس کچھ نہیں ہے، خود حاجت مند ہونے کے باوجود دوسروں کی جان کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جنگ یرموک کے موقع پر چند صحابہ اکرام شدید گرمی میں زخموں سے چور چور میدان میں خون میں لپٹے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے پانی کا پیالہ لے کر، ایک صحابی کے پاس گئے جو خون سے لپٹے ہوئے تھے، پانی پلانے کی کوشش کرنے لگے کہ پاس بیٹھے پاس لیٹے ہوئے ایک صحابی نے آہ بھری، وہ کہنے لگے پہلے اسے پانی پلاؤ۔ وہ دوسرے کے پاس گئے، دوسرے نے کہا تیسرے کو پلاؤ۔ ابھی تیسرے کے پاس پہنچے ہی نہیں تھے کہ پہلا صحابی شہید ہو گیا۔ تب دوسرے کی جب پلٹا تو دیکھا کہ دوسرے صحابی بھی
खालिक हकीकी से जा मिले हैं। जब तीसरे के पास पहुंचे तो उनकी हालत भी यही थी कि उनकी भी रूह परवाज कर जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, यही वो लोग हैं जो अपनी जानों से ज्यादा दूसरों की जानों को तस्दीक दिया करते हैं, दूसरों की जानों को तरजीह दिया करते हैं। खुद हाजतमंद है, खुद जरूरतमंद है, खुद चीज की जरूरत है, लेकिन जब कोई दूसरा बंदा मांगे तो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरे की जान की परवाह किया करते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, तुम अल्लाह की राह में ज़कात अदा किया करो। यह ज़कात तुम्हारे माल का कम से कम तर हिस्सा है जो इस दुनिया के फुकरा और मसाकीन के लिए काफी हो जाता है। और अगर कोई इंसान अल्लाह की राह में ज़कात अदा करता है, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आके अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताए कि अगर वो मैं अमल करूं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे खुश हो जाए और मुझे जन्नत अता फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुझे 4 बातों का हुक्म देता हूं, अगर तूने उन 4 बातों के ऊपर अपने आप को कारबंद कर लिया, अपने आप को पुख्ता कर लिया, तो मैं मोहम्मद तुझे इस बात की गवाही देता हूं कि रब्बे कायनात तुझे जन्नत की बशारत दे। वो 4 बातें कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली बात कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो माबूद बहक है, वो वाहिद है, अहद है, यकता है, और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी नबी हूं। और दूसरी चीज नमाज कायम करना, तीसरी चीज रमजान के रोजे रखना, चौथी चीज ज़कात अदा करना। अगर तू इन 4 चीजों के ऊपर अपने आप को पाबंद कर लेगा तो रब्बे कायनात तुझे जन्नत की बशारत देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की बशारत दी। वो सहाबी रसूल अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाहि ला अज़ीदु वला अंकुसु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं ना तो इससे बढ़ाऊंगा और ना ही कम करूंगा, इन 4 बातों के ऊपर मैं अपने आप को पुख्ता से अमल करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया कि ऐ सहाबाए किराम, अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया के अंदर कोई चलता फिरता जन्नती देखना चाहते हो तो इस शख्स को देख लो, ये दुनिया के अंदर चलता फिरता जन्नती है, जो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है और आपके खातमुन नबीयीन होने का इकरार करता है, नमाज अदा करता है, रोजे रखता है, ज़कात अदा करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे बंदे को मैं मोहम्मद जन्नत की बशारत देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात ये तुम्हारे माल का कम से कम तर हिस्सा है जिससे फुकरा और मसाकीन की हाजत पूरी हो जाया करती है। और जो बंदा ज़कात अदा नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदे के माल को तबाह बर्बाद कर दिया करते हैं। लिहाजा सहाबाए किराम कोशिश किया करते थे कि जब रमजान का महीना आता तो रमजान मुबारक के महीने के अंदर अपनी ज़कात निकाला करते थे। हत्ता कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते रहे कि ऐ सहाबाए किराम, ऐ लोगों, इन्न शहर ज़कातिकुम कद हज़रा, ये ज़कात का महीना तुम्हारे ऊपर आन पहुंचा है, तुमने इस महीने के अंदर ज़कात अदा करनी है। क्योंकि रब्बे कायनात ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, मन जाअ बिल हसनती फलहु अश्रु अमसालिहा, कि जो बंदा कोई एक नेकी करता है मैं अल्लाह एक नेकी के बदले में 10 गुना सवाब अता करता हूं। ये पूरे साल की रूटीन हुआ करती है, लेकिन जब रमजान का महीना आता है, अब वही बंदा जो एक नेकी करता है पूरा महीना, मैं 10 नेकियां पूरा साल मैं अल्लाह 10 नेकियां अता करता हूं, अब वही बंदा वही एक नेकी इस महीने के अंदर अदा करेगा, मैं अल्लाह उसको एक नेकी के बदले में 10 से लेकर 700 गुना तक सवाब अता फरमाऊंगा। इसलिए सहाबाए किराम रमजान मुबारक के महीने में अक्सर ज़कात अदा किए और अपने सदकात और नफली सदकात और अतियात इस महीने के अंदर अदा किया करते थे। और सदका फितर यह भी इंसान के ऊपर लाजिम है। हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत बच्चे छोटे गुलाम हर बंदे के ऊपर सदका फितर का अदा करना यह लाजिम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सदका फितर अदा करता है, फितर का माना है खोलना, अफ्तार से है कि जिस तरह शाम के वक्त रोजा अफ्तार करता है
جب انسان شوال کا چاند دیکھ لیتا ہے، صدقہ فطر ادا کرتا ہے، تو اب اللہ رب العزت اس کے اوپر سے یہ روزے کی فرضیت کو اٹھا لیتے ہیں، اس کا روزہ افطار کر دیا جاتا ہے، اب پورا سال وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے۔ جو پابندیاں روزے کی حالت میں تھی، اللہ رب العزت انسان کے اوپر سے وہ پابندیاں اٹھا لیتے ہیں، اور صدقہ فطر کی بدولت رب کائنات انسان کی ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو، ان لغزشوں کو جو روزے کی حالت میں انسان سے ہوتی ہیں، صدقہ فطر کی بدولت رب کائنات انسان کی ان غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صدقہ فطر ادا کیا کرو، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جو روزے کی حالت میں تم سے ہوتا ہے۔ اور یہ صدقہ فطر یہ محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض ہے، اور یہ صدقہ فطر نماز عید کے ادا کرنے سے قبل ادا کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ جو بندہ صدقہ فطر نماز عید کے ادا کرنے کے بعد ادا کرے گا تو یہ اس کا صدقہ عام صدقوں میں شمار ہوگا، صدقہ فطر نہیں۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے قبل ادا کرنا انسان کے لیے لازم ہے۔ اب صدقہ فطر انسان مختلف صورتوں میں ادا کر سکتا ہے، کوئی انسان اپنی استطاعت کے مطابق ادا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان کم استطاعت والا ہے تو وہ بندہ 2 کلو گندم عطا کر سکتا ہے، 2 کلو گندم کا صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، یا اس کی قیمت جو تقریباً آج کل کے دور میں 300 روپیہ بنتی ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہے تو وہ بندہ جو کو ادا کر سکتا ہے، جو 4 کلو ادا کرنی ہے، جو 4 کلو ادا کرے یا اس کی قیمت ادا کرے جو کہ آج کے دور میں 600 روپیہ بنتی ہے۔ یہ اگر کوئی اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہے تو وہ اعلیٰ قسم کی کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ فطر ادا کرے، 4 کلو کھجور ادا کرنی ہے، اور اعلیٰ قسم کی کھجور جس کی قیمت آج کے دور میں تقریباً 2400 روپیہ بنتی ہے۔ اور جو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کشمش کا صدقہ فطر ادا کرے۔ کشمش وہ مہنگی ہوا کرتی ہے، اور آج کل کے دور میں 4 کلو کشمش تقریباً 5000 کے لگ بھگ ہے، اور یہ جو قیمتیں بیان کی گئی ہیں یہ قیمتیں کم سے کم ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہے، انسان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر ادا کرے، کیونکہ یہ صدقہ فطر انسان کی ان غلطیوں اور ان کوتاہیوں کا کفارہ بن جاتی ہے جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں انسان سے ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ انسان یہ خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ انسان سے گناہ نہ ہو، انسان سے غلطیاں نہ ہو، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب انسان صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو یہ صدقہ فطر انسان کے ان گناہوں ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر ایک اور عبادت جس کا نام ہے اعتکاف، اس کا بھی بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ اعتکاف کا لفظ یہ عقوف سے نکلا ہے جس کا معنی جم جانا، بیٹھ جانا، مسجد کے اندر آخری 10 دن اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو 10 دن تک پابند کر لینا۔ اور اعتکاف اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے اعتکاف سنت، ایک ہے اعتکاف نفلی، ایک ہے اعتکاف واجب۔ اعتکاف سنت اس اعتکاف کو کہا جاتا ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر انسان 20ویں روزے میں غروب آفتاب سے قبل مسجد میں آ جاتا ہے اور شوال کے چاند نکلنے کے بعد اپنے آپ کو مسجد سے باہر لے کر جاتا ہے، اسے اعتکاف سنت کہا جاتا ہے۔ اور اعتکاف سنت کے لیے روزہ شرط ہے، اور اعتکاف سنت یہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر ادا ہو سکتا ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ اور اعتکاف نفلی اس اعتکاف کو کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اعتکاف کی نیت سے 10 دن اپنے آپ کو مسجد کے اندر پابند نہیں کر سکتا، وہ بندہ جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو اس نیت سے داخل ہو کہ اللہ میں جتنی دیر اب مسجد کے اندر رہوں گا اے اللہ میں تیرے لیے اعتکاف کر رہا ہوں۔ اب وہ بندہ جتنی دیر مسجد کے اندر رہے گا رب کائنات ایسے بندے کو اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مثلا جس طرح آپ لوگ آئے ہیں جمعے کی نماز کے لیے، اس نیت سے آئیں کہ اللہ میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا، اللہ رب العزت ایسے بندے کو بھی اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اعتکاف نفلی اس کی کوئی پابندی، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں، انسان پورے سال میں جب بھی مسجد میں داخل ہو اس نیت سے داخل ہو کہ اللہ میں جتنی دیر مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت سے ہوں، اللہ رب العزت ایسے بندے کو اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک ہے اعتکاف واجب،
جو آج کل کے دور میں بہت کم ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے نے کوئی نیت منت مانی یا کوئی ارادہ کیا گیا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن اللہ کی راہ میں اعتکاف کروں گا. اعتکاف سنت اور اعتکاف واجب ان دونوں کے لیے روزہ شرط ہے اور اعتکاف نفلی اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. انسان پورے سال میں جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کے لیے سے داخل ہو یہ ضروری نہیں کہ اس کا روزہ ہو. اللہ رب العزت ایسے بندے کو بھی اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو بندہ اعتکاف کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محض ایک دن کا اعتکاف جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے اللہ رب العزت ایسے بندے کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا وما فیہا سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہوا کرتی ہے. محض ایک دن کے اعتکاف پر 3 ایسی بڑی خندقیں جو دنیا وما فیہا سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہے. اور اعتکاف کرنے والا بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روکتا ہے. اعتکاف کرنے والا بندہ وہ کام وہ افعال جو نہیں کر سکتا مثلا کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا باہر نہیں جا سکتا جو کام وہ معتکف اپنے اعتکاف کی بنا پر نہیں کر سکتا اللہ رب العزت معتکف کو اس کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کرتا ہے رمضان کے آخری عشرے کے اندر اللہ رب العزت ایسے بندے کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ہم حج یا عمرے ادا کرتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ وہ قبول ہوتے ہیں یا نہیں لیکن جو بندہ آخری 10 دن رمضان کے اعتکاف کرتا ہے ایسے بندے کو اللہ رب العزت 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں 40 دن سرحد اسلام کی حفاظت کرنے والے کا بھی درجہ عطا فرماتے ہیں. اور جو بندہ 40 دن سرحد اسلام کی حفاظت کرے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح ایک نو مولود بچہ ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. اسی طرح جو بندہ آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے اور آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات بھی پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے. عورتوں کا اعتکاف ان کے اپنے گھر میں ہے ان کی نماز والی جگہ میں جہاں پر وہ نماز ادا کیا کرتی ہے. ان کا اعتکاف مساجد میں نہیں مدارس میں نہیں بلکہ ان کے اپنے گھر میں ہے اور مردوں کا اعتکاف ان مساجد کے اندر ہوا کرتا ہے. اور یہ اعتکاف یہ شب قدر کے وصول کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. شب قدر کا ثواب ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمیں مل جائے کہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اللہ رب العزت ایک رات میں عطا فرماتے ہیں. ہر بندے کی یہ چاہت ہے ہر بندے کی یہ تمنا ہے کہ ہمیں یہ ثواب مل جائے. اللہ رب العزت معتکف آدمی کو یہ ثواب خود ہی عطا کر دیتے ہیں. معتکف آدمی اگر اعتکاف کی حالت میں سویا ہوا بھی ہے اور شب قدر کی رات ہے اللہ رب العزت اس کے سونے کو بھی عبادت گزاروں میں شمار کر دیا کرتے ہیں. لہذا یہ اعتکاف یہ بہت بڑی عبادت ہے. ہر محلے میں سے کم ایک بندے کو چاہیے اعتکاف لازمی کرے. جو بندہ پورے محلے کے اندر کوئی بندہ بھی مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کرے گا رب کائنات پورے محلے کو گناہ گاروں کے اندر شمار فرماتے ہیں. پورا محلہ گناہ گار ہوتا ہے. کم سے کم ایک بندہ لازمی ہر مسجد کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے جہاں پر 5 وقت کی نماز اور جمعے کی نماز ہوتی ہے وہاں پر کم سے کم ایک بندہ ضرور اعتکاف کرے. لہذا یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس مہینے کے اندر رب کائنات ہر عمل کے ثواب کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا کرتے ہیں. اس مہینے کے اندر جتنی زکات ادا کر سکتے ہیں جتنے صدقات کر سکتے ہیں جتنی خیرات ادا کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں کرے. اگر کوئی بندہ اعتکاف کر سکتا ہے تو اعتکاف ادا کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.